ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، میرے بندو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم گناہوں سے بچو گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ علاقے والے اگر یہ ایمان لائیں اور تقوی کا راستہ اپنائیں، تقوی کا سیدھا سیدھا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں گناہوں سے بچیں، اگر یہ لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کر لیں، متقی بن جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھولتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے ایمان کا راستہ نہیں اپنایا، انہوں نے تقوی کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ جھٹلایا، گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، پاپ کیے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے ایک بات معلوم ہے کہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کا آج نہیں تو کل اثر خراب ہوتا ہے، نتیجہ خراب ہوتا ہے۔ گناہ کے ایفیکٹس جو ہوتے ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں، جو اس کے ڈرا بیکس ہوتے ہیں، جو اس کا ریزلٹ ہوتا ہے، وہ بہت خراب ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ گناہ کا جو اثر ہے وہ صرف گنہگار تک محدود نہیں رہتا ہے کہ جو آدمی غلط کام کر رہا ہے بس اسی کی حد تک محدود رہتا ہے۔ گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ پوری سوسائٹی پر پڑتا ہے، پورے سماج پر پڑتا ہے۔ اور ابھی میں
اس کو انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے اس کو ثابت بھی کروں۔ تو آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا یہی ٹاپک اور یہی عنوان ہے کہ گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں، گناہوں کے ایک انسان کی زندگی پر اور ایک انسان کی ایکٹیویٹیز پر، اس کے اعمال پر اثر کیا پڑتا ہے، اس پر آج ہم غور کریں گے انشاءاللہ۔ گناہ کا جو سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا علم نہیں ملتا اسے، اللہ کا علم اگر ملتا بھی ہے تو وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، میرے بندو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم گناہوں سے بچو گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت، اور ظاہر ہے کہ یہ علم کے ذریعے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ علم کے ذریعے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو گے تو ہم تمہیں علم دیں گے، اور اگر تم گناہ کے کام کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، ہم علم چھین لیں گے، ہم علم نہیں دیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور شعر ہے۔ امام شافعی اپنے استاذ حضرت امام وقیع ابن جراح، بہت بڑے محدث ہیں، ان کی خدمت میں ایک مرتبہ جاتے ہیں اور امام شافعی کہتے ہیں کہ استاذ محترم، میری یادداشت بہت کمزور ہے، میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں رہتی۔ تو استاذ نے جواب کیا دیا؟ امام شافعی نے اس کو شاعری کے اندر پرویا ہے، کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاذ امام وکیع سے پوچھا کہ میرا حفظ خراب ہے، میری یادداشت، میری میموری بہت اچھی نہیں ہے، تو استاذ محترم نے بتایا کہ گناہوں سے بچو۔ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصٍ، اور استاذ محترم نے یہ بھی بتایا کہ علم دین جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور یہ روشنی اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ تو علم دین چھین جائے گا میرے بھائی، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہم نے جو بھی علم حاصل کیا ہے، چاہے وہ کتابوں میں پڑھ کے، اساتذہ سے سیکھ کر، تقریروں میں سن کر، وہ علم اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے گا، یا اس علم کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ پہلا ڈرا بیک ہے، یہ پہلا برا اثر ہے گناہ کا۔ گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا ہے، اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں روزی لکھی ہوتی ہے، اس کی تقدیر میں روزی لکھی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ساتھ میں تقدیر میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر یہ پھلا گناہ کرے گا ہم اس کی یہ روزی چھین لیں گے، یا یہ پیسہ کمائے گا مگر پیسہ غلط جگہ استعمال ہو جائے گا۔ گناہ کی وجہ سے انسان کی روزی پر اثر پڑتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں مسائل بڑھنے لگتے ہیں، بجائے سلجھنے کے الجھنے لگتے ہیں، دروازے کھلنے کے بجائے بند ہونے لگتے ہیں۔ بڑی مشہور سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں آپ نے سنی ہوگی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا، جو ہمارے ذکر کو چھوڑے گا، جو ہمارے دین کو چھوڑے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی لائف کو ڈپریشڈ بنا دیں گے، اس کی زندگی ٹینشن اور ڈپریشن سے بھر جائے گی، اور یہ تو دنیا میں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا بنا کے اٹھائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ کرنے سے انسان کے دل کے اندر تاریکی محسوس ہوتی ہے، انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ گناہ کے اندر لذت ہے، گناہ کے اندر اٹریکشن ہے، گناہ کرنے کا انسان کا جی چاہتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے نہیں، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں چین نہیں ہے۔
گناہ کرنے والے کا چہرہ، اس کی باڈی، اس کا دل، سب پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہترین بات کہی ہے، علامہ ابن قیم نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق۔ عبداللہ ابن عباس بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے لیے نبی نے رات میں تہجد کے ٹائم دعا کی کہ اللہ میرے اس چچا کے بیٹے کو، اس بچے کو تو قرآن کا عالم بنا دے۔ اس لیے ترجمان القرآن کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس کو۔ قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے صحابہ ان سے رجوع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کے چہرے پر پڑتا ہے، انسان کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور انسان کے دل کے اندر ایک روشنی محسوس ہوتی ہے۔ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور انسان کی روزی روٹی کشادہ ہو جاتی ہے۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور انسان کی باڈی، انسان کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور نیکی کرنے سے لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کا الٹا کر دو، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو عبداللہ ابن عباس جیسا جینیس عالم دین کہہ رہا ہے، جینیس صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ گناہ کرنے سے انسان کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ بدصورت ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور انسان کے دل کے اندر اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، انسان کی روزی روٹی میں کمی آ جاتی ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور انسان کی جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں وہ مٹنے لگتی ہے، اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے میرے بھائی کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا گناہ آٹومیٹک کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی گناہ کا بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا وارث ہوتا ہے۔ ایک گناہ آپ کریں گے پھر اور ہمت پیدا ہوگی، کوئی اور غلط کام کر لیں، کوئی اور گناہ کا کام کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ شورى کے اندر، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کی جیسی برائی ہے۔ ایک برائی کرو گے پھر اس کے جیسی دوسری برائی کرو گے۔ اسی لیے بعض سلف کا یہ قول ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور گناہوں کا راستہ آسان، اور گناہ کرنے لگتا ہے۔ گناہ کرنے والا اللہ کی نظروں سے گر جائے، انسان اپنی ماں کی نظروں سے گر جائے، اپنے باپ کی نظروں سے گر جائے تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ انسان اپنے مالک کی نظر سے گر جائے، اپنے رب کی نظر سے گر جائے، اپنے کریٹر، اپنے خالق کی نظر سے گر جائے، اس سے بڑی تباہی اور اس سے بڑی خطرے کی کیا بات ہے؟ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نزدیک ذلیل ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کے یہاں ان کی کوئی عزت ہوتی، اللہ ان کو گناہ سے بچا لے۔ جب تک ہم گناہ سے بچے ہیں سمجھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری کچھ عزت ہے، اور جس دن ہم سے گناہ ہونے لگے سمجھ لو کہ وہ عزت تار تار ہو چکی ہے، اللہ کے ہم ذلیل ہو چکی ہے، اللہ کے ہم بے عزت ہو چکی ہے۔ اسی لیے سلف صالحین دعا کرتے تھے، اللہم اعزنا بطاعتک، اے اللہ اپنی نیکی اور اطاعت کے کاموں کے ذریعے ہمیں عزت دے، ولا تذلنا بمعصیتک، اور گناہ کے کاموں کے ذریعے ہمیں ذلیل مت کرے، اللہ ہمیں رسوا مت کر۔ گناہ کرنے سے انسان ذلیل ہو، گناہ کرنے سے انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، انسان کے دل پہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہی گئی۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ یہ حدیث لائے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا، ایک بلیک پوائنٹ، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر بندہ توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ پھر گناہ کرے تو وہ دھبے بڑھنے لگتے ہیں، بڑھتے بڑھتے وہ پورے دل کو کالا کر دیتے ہیں، اور پھر دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور یہ وہی پردہ ہے
جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردے پڑتے۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ تو گناہوں کے انڈیویژول اثرات ہیں جو گناہ کرنے والے کے اوپر پڑتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ گناہوں کا اثر پوری سوسائٹی پر پڑتا ہے، پورے سماج پر پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان کھول کر کے سن لو، بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، اذا علا فجارھا، جب اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر برے لوگ اچھے لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جہاں برے لوگ حاوی ہو جائیں اچھے لوگوں پر، وہ سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وَالسَّادَ مُنَافِقُوهَا، اور اس سماج کی باغ ڈور منافقوں کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک ایسا دور آئے گا جب لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، لوگوں کے چہرے سور اور بندر کے جیسے ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچ گانے کے آلات بہت زیادہ ہو جائیں گے، ناچ گانے کے میوزک کے انسٹرومنٹ جب مسلمانوں کے گھروں میں استعمال ہونے لگیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس حدیث کی کوئی وضاحت کی ضرورت ہے، آج ہم سب کے گھروں میں ناچ گانے کے انسٹرومنٹس آ چکے ہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور جب مسلمانوں کے اندر شراب بہت کثرت سے پی جائے، شراب، زنا، فحاشی، ہر میدان میں ہمارے بھائی بہت آگے ہو چکے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تباہی کی نشانی ہے۔ اگر آج ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہے، ہماری عزت سماج میں بنی ہوئی، ہم چل رہے پھر رہے، کھا رہے پی رہے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ بس ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اور کہتے ہیں نا جس دن پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے تو پھر وہ پھٹ جاتا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ یہ پردہ چاک کرے گا پھر ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، جمعہ کا یہ مبارک دن ہے، اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اب تک زندگی میں ہم سے جو غلط کام ہوئے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کو تو معاف فرما، اور آئندہ کی زندگی میں ہمیں تو اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر، تقوی کے راستے پر، پرہیزگاری کے راستے پر، اپنے راستے پر، اپنے نبی کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہر ایسے کام سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں اور ہماری نافرمانیوں کے سبب ہماری جو زندگیاں ہیں، ہماری جو روزی روٹی ہے، ہمارے جو کاروبار ہیں، اے اللہ تو ان کو متاثر مت ہونے دے۔ اللہ ہمارے کاروبار کو، ہمارے معیشت کو، ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں اللہ تو ان سب کو دور فرما دے۔ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے ملک کے حالات کو درست کر دے، ہر اعتبار سے امن اور چین اور سکون عطا فرما۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہوا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد